بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، وہ موضوع ہے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے۔ معزز ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار معاشرتی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ان تمام وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ ہے بدگمانی۔ معزز ناظرین اکرام، بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ کسی بھی چیز، کسی بھی اطلاع، کسی بھی بندے کے بارے میں بغیر تحقیق کیے اس کی ڈیفینیشن کرنا شروع کر دینا، اس پہ اپنی رائے قائم کر لینا، اس پہ اندھا اعتماد کر لینا، یہ بدگمانی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار قسم کی ایسی بدگمانیاں پائی جا رہی ہیں کہ جن پہ ہمارا معاشرہ برسوں سے عمل کر رہا ہے، اس میں سے چند ایک آپ نے بھی سنی ہوگی۔ میں تو صرف آپ کو ان بدگمانیوں کو آج ریکیپ کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان بدگمانیوں سے جان چھڑائیں، اپنا پیچھا چھڑائیں۔ یہی بدگمانیاں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک معاشرتی بگاڑ کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور ہم اس پہ اتنی سختی سے، ہم اتنے پابندی سے ہم اس پہ قائم و دائم ہیں کہ ہم ان بدگمانیوں سے جان چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس میں سے چند ایک بدگمانیاں ہماری یہ ہیں، ہمارے چند ایک وہم ایسے ہیں، ہمارے چند ایک تصورات ایسے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے چند باطل عقائد ایسے ہیں کہ جو ہم نے بغیر تحقیق سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس پہ بلیو کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے رستے میں بلیک کلر کی بلیک کیٹ یعنی کالی بلی آ جائے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے رستے میں کوئی سانپ نے آپ کا رستہ کاٹ لیا ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اور کئی بار تو ہماری سمجھ لیں کہ جو ہماری انسانیت کی ہم تذلیل کر دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں شخص یا فلاں خاتون اگر آپ کو رستے میں مل جاتی ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اس سے علاوہ ہم نے دنوں میں بھی اپنی جو ہے وہ بدگمانی اور اپنی حجت قائم کی ہوئی ہے کہ یہ جو دن ہے یہ اس کام کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جو دن ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے صحیح، اس وقت ادھر نہ جایا جائے، اس وقت ادھر نہ جایا جائے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری کی ساری ہماری بدگمانیاں ہیں جس کا تعلق کسی بک کے اندر موجود ہے، اور یہ کوئی لکھی پڑھی بات نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے ٹرانسفر ہوتی آئی، اور اس کو پروڈیوس کرتے کرتے ہم نے اس کو اتنی ترقی دے دی کہ یہ ہماری معاشرت کا ایک حصہ بن گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر ثبوت کے یا کسی شخص یا واقعے کے بارے میں کوئی منفی سوچ جو ہم نہ رکھیں۔ بہت ساری برائیاں اسی سے جنم لے رہی ہیں، اور بدگمانی کی وجہ سے ہم کسی کی کو جو ہے نا وہ اچھی نظر سے نہیں ہم دیکھ رہے، ہمیں کسی کی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارا یہ تصور بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ مختلف درختوں کے اوپر بھی ہم نے یہ تصور کر لیا، اور ہمارا تصور دیکھ لیجئے کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارا یہ کیسا تصور ہے، ہماری یہ کیسا بلیو ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی ایسا درخت موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں فائدہ نہیں ہو رہا، تو درخت فوائد نہیں دے گا۔ درخت سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کے پاس اتنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع یا نقصان دے۔ وہ اگر وہاں پہ ہے تو ہمیں وہ گرمی سردی تو دے سکتا ہے، ہمیں آکسیجن پرووائڈ کر سکتا ہے، ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں ناکام نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اچھائی
کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ مایوس نظر آتے ہیں، اور ان کی مایوسی کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بدگمان ہوتے ہیں، اور بدگمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورۃ الحجرات کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، لیکن تو ہم تو تصور ہی نہیں کرتے، ہم نے تو بڑے بڑے گمان پار رکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو معاذ اللہ استغفر اللہ کو گھر میں ہمارا کوئی انہونی ہوگی ہے، کوئی ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہوگی ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی خوراک پکی تھی، کوئی فوڈ پکی ہوئی تھی، ہم نے وہ کھانا ہی چھوڑ دیے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ساری بدگمانیاں جو ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، اور ہمیں جو ہمارے ایمان ہے، جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس پہ ہمیں مکمل طور پر ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے در پہ نہ ہو، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے آپ در پہ نہ ہو۔ اس جو یہ آیت ہے، اس کا جو اگلی اس کی آیت کا جو اگلے حصے کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کان، آنکھ اور دل جو ہیں اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی بدگمانیاں ہیں وہ آگے نہ پھیلائیں۔ ہمارے جو وہم ہے، جس وہم کا ہم مریض بنے ہوئے ہیں اس کے ہم دوسروں کو نہ بنائیں، چونکہ جتنے بھی ہمارے گمان ہیں وہ ہماری پرسیپشن ہے، وہ ہماری سوچ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہم نے بدگمانیاں پار رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری بدگمانیاں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر کہیں موجود ہیں یا کسی طرح سے پروڈیوس ہوئی ہیں، یہ ہماری پرسیپشن ہے، یہ کوئی ریسرچ یا کوئی لکھی پڑھی بات نہیں ہے۔ ہم جب یورپ میں تھے، یہاں پہ انگلینڈ میں تھے، تو وہاں پہ بلیاں جو پالنا ہے وہ انگریزوں کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے، تو 1000 بار ہمارے سامنے سے بلیک کیٹ جو ہے وہ گزری ہے، بلی گزری ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم ناکام ہو گئے۔ تو اس طرح آپ بھی ناکام نہیں ہوتے، رستے میں اگر سانپ ملتا ہے تو آپ رستہ تبدیل کر دیں۔ تو اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، اللہ کے انسان جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں افضل ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی شخص کو یہ کہیں کہ وہ رستے میں مل جائے گا تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ پھر جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے دن جو ہیں وہ افضل ہیں، اس میں سے بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو جمعۃ المبارک ہے وہ افضل ہے، تو باقی سارے دن جو ہیں وہ اپنے نام کے لحاظ سے وہ افضل ہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دن کام شروع کریں گے تو ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو یہ ہماری بدگمانی ہے۔ معزز سامعین اکرام و حاضرین ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری بدگمانیوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدگمانیوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش ہم کریں، اور ہمیں آگے پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی